آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ الہی نمائندے ہیں جب تک آپ اپنی جانوں کو ان کے اوپر قربان نہیں کریں گے۔ الہی نمائندہ ہے یہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جتنے بھی زندہ دین ہیں اس ٹائم، جتنے بھی زندہ 11 زندہ ادیان ہیں، ہر دین کے اندر، ہر مکتبہ فکر کے اندر وہ ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں، بودھسٹ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہر مکاتب فکر جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا نام کچھ اور ہے، بس وہاں اس کا نام کچھ اور ہے، یہاں اس کا نام کچھ اور ہے۔ وہ جو خصوصیتیں ہیں جو انجیل بھی، بائبل بھی بیان کر رہی ہے، وہ ساری یہی خصوصیتیں ہیں جو ہماری حدیث اور روایات بیان کر رہی ہے۔ شخص ایک ہے، ایک ہی شخص ہے۔ اب وہ شخص کتنا مہم ہے اس ٹائم۔ استاد پناہیان کہتے ہیں یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں کہ اللہم کل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اور اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے اس ولی پر، اور آگے ولی کو ایسا کر ایسا کر۔ کہا یہ جو ولی ہے اللہ کا، یہ تو اللہ کے سب سے قریب ہے، تو میں اس کے لیے کیا دعا کر رہا ہوں جسے خود خدا نے بچا کر رکھا ہو، میں کیوں دعا کر رہا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اللہ اور ولی کے درمیان میں قرار دو اور اللہ سے اس ولی کی دعائیں کرو تاکہ تمہارا کوئی مقام بن سکے۔ تمہارا کوئی، ورنہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ اس کو 1185 سال سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اسے تمہاری دعائیں بچائیں گی؟ نہیں، خود امام نے فرمایا ہے میرے لیے دعا کرو، دعا کرو، میرے لیے صدقہ دو، میری سلامتی کا صدقہ دو، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہاری زندگی میں مہم کتنا ہوں، امپورٹنٹ کتنا ہوں میں تمہاری زندگی میں۔ انسان کیا دعا کرتا ہے؟ انسان سب سے پہلے کیا دعا کرتا ہے؟ آپ کو بولا آپ کی 3 دعائیں قبول ہونی ہیں، اللہ دین کا چراغ آ گیا، وہ آ گیا، 3 خواہشیں پوری ہونی ہیں۔ اب آپ بولے ہو تو میں کیا کروں، گاڑی، گھر، یہ سوچتا جو بھی انسان ہے۔ یا مثال کے طور پر انسان خانہ کعبہ کی جب زیارت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے، تو بعض اوقات دعا دوسروں کے لیے تو کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے رہ جاتی ہے آدمی کی۔ تو یہ جو آپ کی پہلی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو کیا دعا مانگتے ہیں ہم؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ پہلی دعا میری کیا ہے؟ ہمارے استاد نے واقعہ بتایا، میں نے پینشد محرم میں آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھا، جمعہ کا دن ہے، بہرحال امام سے منسوب ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا، 7 ہلج تھی، غالباً 8 ہلج تھی، ابھی لوگ مینا کی طرف نہیں گئے تھے۔ میں جیسے باہر نکلا میں نے دیکھا مکہ کی سڑکیں خالی ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ ابھی تو لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو میں دیکھا خالی ہے، تو مجھے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ملے تو میں پوچھوں، تو دیکھا دور سے ایک نقاب پوش چلتا آ رہا ہے۔ کہا یہ میرے قریب آ رہا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، لیکن جتنا وہ قریب آتا چلا گیا میرے بدن پہ سکتہ طاری ہوتا گیا۔ وہ شخص میرے قریب آیا، اس نے اپنا نقاب ہٹایا، میں نے اس کے بس چہرے کو دیکھا اور تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گیا اور لوگ چلنا شروع ہو گئے۔ تو ایک عالم دین نے اس شخص سے پوچھا تم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ کیا مانگی تھی؟ کہا میں نے یہ مانگا تھا جو دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، پروردگار مجھے وہ درخشندہ، وہ پیشانی دکھا، یعنی امام زمانہ کا چہرہ دکھا۔ تو عالم دین کہتے ہیں کاش تم نے اس خدا سے یہ بھی مانگا ہوتا کہ تمہیں کلام کی مہلت بھی دے دے۔ عزیزان محترم، یعنی ایک نگاہ، میں اپنی زندگی میں کیا دعا مانگتا ہوں؟ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد خدا ایک دعا کو مستجاب کرتا ہے، ایک دعا کو۔ ہم تو اللہ اکبر کی تسبیح بھی پڑھی اور لپیٹا اور چلے میں گئے،
دعا بھی نہیں مانگتے. کسی کو دعا اللہ کو پتہ ہے کیا چاہیے, اللہ کو پتہ ہے کیا چاہیے. روٹی کی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ, روٹی والے کو پتہ ہے کیا چاہیے, پھر بولتے کیوں 3 چاہیے 4 چاہیے 5 چاہیے. کیوں؟ خود بولنا پڑتا ہے. اور خدا جب خود قرآن میں کہہ رہا ہے ادونی استجب لکم, مانگو میں دوں گا. نہیں مولانا صاحب پتہ ہے اللہ سے کیا مانگنا, اللہ سے بس میں تو تھک گیا مولانا صاحب مانگ کے. کیا مانگا تم نے؟ مانگ بھی کیا رہے تو پتہ بھی نہیں ہے تو مانگنا کیا ہے اللہ سے, یہ بھی نہیں پتہ. عزیزان محترم, پہلی دعا شیعان علی ابن ابی طالب کی کیا ہونی چاہیے؟ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. یہ پہلی دعا ہونی چاہیے. رسول خدا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت, رسول خدا سے بھی ہے اور امام موسیٰ کاظم سے بھی ہے, افضل الاعمال امتی انتظار الفرج, کہ افضل اعمال میری امت کا انتظار ہے فرج کا. افضل اعمال ہے. اب میں انتظار کیسے کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب تک دیکھیں مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا یہ کون ہے, جب تک میرے انتظار کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ وارث انبیاء ہے. انبیاء کا جتنا علم ہے امام کے پاس ہے. انبیاء کے پاس جتنے اسم اعظم تھے ان کا علم امام کے پاس ہے. انبیاء کے جتنے معجزے تھے, جتنی چیزیں تھیں, امام کے پاس. حضرت موسیٰ کا عصا امام زمانہ کے پاس ہے. حضرت سلیمان نبی کی انگوٹھی امام زمانہ کے پاس ہے. وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ امام زمانہ کے پاس ہے. یعنی یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہے اس ٹائم روئے کائنات پر خدا کی طرف سے یہ آخری حجت ہے. آخری حجت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب آپ کیا ہم لوگوں کو بولتے رہتے ہیں انتظار پہ عمل کیجئے, پریکٹیکل سٹیپ اٹھائیں, یہ کرائیں. امام آئیں گے خود ہی کر لیں گے. امام آئیں گے خود ہی کر لیں گے. شخص نے بی بی سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ سے پوچھا کہ یہ امام مولا کائنات لوگوں کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ مثلا لوگوں کے پاس جائیں. تو بی بی نے امامت کی تعریف کی ہے. اللہ کہتی ہے امام کا مثل ہی کعبہ, امام کی مثال کعبے جیسی ہے. کعبہ چل کر نہیں جاتا, لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. امام مجھے جانا ہے امام کے پاس, اللہ کا وعدہ ہے, حق ہے, امام آئیں گے, لیکن میں کوشش کروں گا نا. دیکھیں امام کا کاروان تو آئے گا, امام حسین علیہ السلام کا کاروان تو آیا, چلا, رستے میں لوگوں کے خیمے تھے, لوگوں کے گھر تھے, امام کو دیکھ رہے تھے. مولا آئیے, مولا یہ میرے کنواں سوکھ گیا ہے. مولا نے کہا اچھا پانی آ جائے گا, شیرین آ جائے گا. مولا نے کہا چلو ہمارے ساتھ. کہا نہیں مولا وہ گھر ہے, بچے ہیں. اچھا بھائی نہیں آؤ. اور آگے گئے, اور آگے گئے. کچھ لوگ شامل ہو گئے. کچھ نے کہا مولا گھوڑا لے لیجئے, تلوار لے لیجئے. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب پیسے لے لیجئے. تو آپ کیا پیسے دیں گے ہمیں بھائی؟ جسے حسین دے رہا ہو تو دنیا ویسے کچھ نہیں دے سکتی. آپ کی ضرورت ہے, آپ اپنا وقت دیجئے, آپ اپنا برین دیجئے, کو کام کریں کمیونٹی کے لیے. یہ ضروری ہے. آج میں اپنا برین, اپنا کام کتنا امام زمانہ کے لیے وقف کر رہا ہوں.